رات کے وقت محمل سراج امرتسری کے کمرے میں جاتی ہے اور کہتی ہے، ابا میں چاہتی ہوں آپ میرا اور فرحاد کا رشتہ طے کر دیں۔ سراج امرتسری یہ سن کر چونک جاتا ہے اور کہتا ہے، تم یہ کیا کہہ رہی ہو؟ ابھی تک تو تم نے سر منٹو کی رٹ لگائی ہوئی تھی اور اب دشمنوں کے گھر جانا چاہتی ہو۔ محمل کہتی ہے، ابا میں جانتی ہوں اگر میں نے فرحاد سے شادی نہ کی تو بنیامین شبریز کو مار ڈالے گا۔ ویسے بھی اگر آپ نے میرا رشتہ منٹو سے طے کیا تو فرحاد انہیں بھی مار ڈالے گا۔ سراج کہے گا، اگر تم واقعی اپنے بھائی کی خاطر یہ قربانی دینا چاہتی ہو تو ٹھیک ہے، مجھے کوئی اعتراض نہیں، میں کل ہی بنیامین سے بات کروں گا، ورنہ اگر شبریز کو کچھ ہوا تو تمہاری ماں بھی ساتھ ہی مر جائے گی۔ محمل منٹو کو کال کرے گی اور کہے گی، میں نے فرحاد سے شادی کے لیے ہاں کر دی ہے۔ منٹو کہے گا، کل تک تو تم کہہ رہی تھی کہ صرف میری ہو اور اب تم فرحاد سے شادی کرنے جا رہی ہو۔ محمل کہے گی، میرا ایک بھائی ویل چیئر پر ہے اور دوسرا بنیامین کے قبضے میں ہے، اگر بنیامین نے اسے بھی مار دیا تو سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ منٹو کہے گا، اگر تم میری نہ ہوئی تو میں فرحاد کی بھی نہیں ہونے دوں گا، اب تم دیکھو میں کیا کرتا ہوں۔ وہ اسی وقت بنیامین کے گھر پہنچ جائے گا۔ بنیامین اسے دیکھ کر کہے گا، تم یہاں کیوں آئے ہو؟ منٹو کہے گا، میں تم سے یہ کہنے آیا ہوں کہ تم شبریز کو چھوڑ دو۔ بنیامین کہے گا، تم ہوتے کون ہو یہ کہنے والے؟ اگر سراج میری شرط مان لے تو میں شبریز کو چھوڑ دوں گا۔ منٹو کہے گا، وہ تو تمہاری شرط مان چکے ہیں اور محمل بھی اپنے بھائی کی خاطر راضی ہو گئی ہے، مگر میں راضی نہیں ہوں۔ بنیامین کہے گا، تمہاری رضامندی کی کسی کو ضرورت نہیں۔ منٹو کہے گا، یہ تو وقت بتائے گا۔ وہ اٹھ کر وہاں سے چلا جائے گا اور بنیامین حیران ہوگا کہ آخر اس کے دماغ میں کیا چل رہا ہے۔ اگلے دن سراج بنیامین کو فون کرے گا اور کہے گا، مجھے محمل اور فرحاد کی شادی سے اب کوئی اعتراض نہیں، تم میرے بیٹے کو میرے حوالے کر دو اور شادی کی تاریخ طے کر لو۔ بنیامین کہے گا، بہت عقل مندی کا فیصلہ کیا ہے تم نے، کئی لوگوں کی جان بچ گئی ہے تمہارے اس فیصلے سے۔ سراج کہے گا، بنیامین مجھے منہ مت کھلواؤ، جتنا کہا ہے بس اتنا کرو۔ بنیامین شبریز کو رہا کر دے گا اور محمل اور فرحاد کی شادی طے ہو جائے گی۔ بنیامین شادی کے دن بارات لے کر روانہ ہوگا۔ سراج بارات کا استقبال کرے گا۔ بنیامین اور فرحاد بہت خوش ہوں گے اور محمل اداس بیٹھی ہوگی۔ منٹو بھی وہاں پہنچے گا۔ اچانک وہ سب کے سامنے بندوق نکال لے گا۔ سب حیرت سے اسے دیکھ رہے ہوں گے۔ وہ سیدھا فرحاد کے سینے پر گولی مار دے گا۔ فرحاد وہیں گر جائے گا اور اسے دیکھ کر بنیامین کا خون کھول اٹھے گا۔ وہ اسی وقت اپنی بندوق نکال کر منٹو کو مار ڈالے گا۔ پھر اس طرح محمل کی شادی بالآخر حضرت سے ہوگی، کیونکہ محمل نے حضرت سے کہا تھا دوبارہ اگر کسی کو چننا پڑا تو وہ تم ہی ہوگے۔ تو اس طرح محمل نہ تو فرحاد کی رہی نہ منٹو کی۔ منٹو اپنا وعدہ پورا کرے گا کہ میں مر جاؤں گا، مگر محمل کو فرحاد کے حوالے نہیں ہونے دوں گا۔ ویسے محمل کی فضول باتیں سن لگتا ہے کہ اسی کو ہی مار دینا چاہیے۔ آپ کو کیا لگتا ہے؟ کمنٹس کر کے ضرور بتائیے گا۔